سے پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، استاد نے کہا کہ جاؤ آج یہی تمہارا سبق رہے گا، آج تمہارا سبق یہی رہے گا، جاؤ اپنی جگہ پہ بیٹھ کر کے اس کو یاد کرو۔ اب وہ لڑکا استاد کے پاس سے اٹھا جا کر اپنی جگہ پر بیٹھ گیا اور بیٹھ کر کے کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ۔ رب نے ہاتھ دیا ہے تو ہاتھوں کو لہرانے کا تو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ وہ بیٹا کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صبح سے لے کر دو پار ہو گیا، وہ رحمان الرحیم کہیں گے پکار رہا ہے، خدا خوش ہوتا ہے اور مسجد میں آتا ہے، کہتا ہے فرشتوں اس کی استاد کی قبر کی عذاب دور کر دو۔ فرشتوں نے کہا کیوں بارے لا، تو نے تو کہا تھا سخت سے سخت عذاب دیا جائے، تو فرشتوں نے کہا، فرشتوں سے رب نے کہا ہے فرشتوں سنو سنو، اس کا ہونے والا بیٹا، اس کا لخت جگر، اس کا نور نظر، اس کے دل کا ٹکڑا مدرسے کی ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھ کر کے اس بات سے دو پار ہو گئی، مجھے رحمان الرحیم کہہ کے پکار رہا ہے۔ جس کی اولاد مجھے رحمان الرحیم کہہ کے پکارے، جس کی اولاد حافظ قرآن بن جائے، جس کی اولاد عالم دین بن جائے، اس کے استاد کی قبر میں عذاب ہو، وہ میری رحمت کا اللہ سبحان اللہ زندہ باد سے میں بخشتا ہوں، تم عذاب قبر دور کر دو۔ مسلمانوں اگر آپ رب نے اولاد سے نوازا ہے تو آپ بچے کو ایک ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، سب کچھ بنائیے، لیکن اسے قرآن پڑھنے والا بھی بنائیے۔ رب نے فرمایا سب سے پہلے اقرا بسم ربک الذی خلق، رب کا سب سے پہلا فرمان آپ کو ہے کہ پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ بچوں کو حافظ قرآن بنا دیجیے، بات بہت لمبی بنتی جائے گی، ٹائم بہت کم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخری شعر کی رسم سن لیجیے، حافظ مہتاب صاحب کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں۔ میری بھی قبر کی رات، میری بھی قبر کی رات ایک حسین رات ہوگی اور اس رات میں مصطفیٰ سے ملاقات ہوگی۔ میری بھی قبر کی رات ایک حسین رات ہوگی، اس رات میں مصطفیٰ سے ملاقات ہوگی، اور نقرین آتے ہو تو آؤ، پہلے تو مصطفیٰ سے بات چیت ہوگی۔ السلام علیکم۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، دوبارہ موقع ہے، ہار پڑ گیا، بولیے سبحان اللہ۔ اور یہ حضرت نے ڈالا ہے، حضرت کا احسان ہے جو میرے ہار پڑتے ہیں، انہوں نے میری قوت پہ ہار پڑ جاتے، یہ بہت بڑی بات تھی۔ انہوں نے ہی اس لائق بنایا ہے، اللہ ان کی علم میں عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اب آئیے بلا تاخیر حضرت کی ہی شان میں اس بات کو میں کہنا چاہوں گا کہ جہاں تک مولی کا وہ شعر ذہن میں آ رہا ہے کہ لگے گی آگ تو آئے گی گھر کا عزت میں، اگر خلاف ہے ہونے تو جان تھوڑی ہے، بس دھواں ہے کوئی آسمان تھوڑی ہے، لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کا عزت میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے۔ ایسے ہی یہ مت سوچے جب رحمت خدا بندی برستی ہے تو یہ نہ سوچے کہ بس حافظ صاحب نے قرآن پڑھا ہے تو ان پہ ہی رحمتیں برسیں گی، عالم صاحب نے بیان کیا ہے تو ان پہ ہی رحمتیں برسیں گی، ایسا نہیں۔ رحمت خدا بندی بہانہ جوید بہا نمی دوید، فارسی کے صرف خادی کا فرمان ہے، یہ شعر ہے کہ رحمت خدا بندی ایک بہانہ ڈھونڈتی ہے بندے کو بخشنے کے لیے، ڈھیر ساری نیکیوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بالکل اسی طریقے سے یقیناً اگر ہمارے اپنے دل میں سرکار کا فرمان ہے یا عالم بنو یا علم سیکھنے والے بنو، جب دونوں نہیں بن سکتے ہو تو علم والوں سے محبت کرنے والے بن جاؤ، یا عالم بنو یا علم سیکھنے والے بنو، جب دونوں نہیں بن سکتے ہو تو علم والوں سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ جب عالم پر رحمت ہوگی، علم سیکھنے والوں پر رحمت ہوگی تو ان سے محبت کرنے والوں پر بھی رحمت ہوگی، ان پر بھی رحمت ہوگی۔ لہذا بلاتا ہے اب آئیے میں عزت پیش کروں گا اس شخصیت کو جس نے اپنی آنکھوں سے روزے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا۔